بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع سجدہ قعدہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور وطر میں دعائے قنوت کے علاوہ دعائیں نفل سنت کے علاوہ بعض نماز فرض میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ پہلا سوال کہ نماز کے سارے حصوں میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے، اور آیا فرض میں اور نفلوں میں کوئی فرق ہے؟ فرضوں میں نہیں پڑھ سکتا، نفلوں میں یہ ہے۔ اس میں جو یہ بات لکھی نا قعدہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ نہیں کی، کیونکہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جو ہے نا اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ قعدہ جو ہے نا اتحیات کے لیے جو بیٹھتے ہیں نا دوسری رکعت پر یا آخری پر اتحیات کے لیے بیٹھنا، یہ قعدہ کہلاتا ہے۔ اور دو سجدوں کے درمیان جو تھوڑا سا بیٹھتے ہیں وہ جلسہ، اور جو تھوڑا سا محض حدیث یا شافی لوگ بیٹھ کر اٹھتے ہیں پہلی اور تیسری رکعت، وہ جلسہ ہے استراحت، لفظ درست کرنا۔ اب اس بارے میں آپ سمجھ لیں کہ نماز کے کسی حصہ میں بھی جون سی دعا چاہیں آپ روک کر کریں نا، اس سے نماز کا کچھ نہیں بگڑتا، نماز میں جان پیدا ہوتی ہے۔ نماز ہے ہی وہ جس میں آدمی اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اس لیے امام ابن قیم نے زاد المعاد میں 7 موقع صحیح حدیثوں سے بیان کیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ اکبر کہتے یہ ادعیہ استفتاح شروع میں کبھی سبحانک اللہ، کبھی اللہم باعث بینی، کبھی وجہت وجہ، بہت دعائیں آپ نے کی ہے۔ یہ نمونہ دے دیا کہ یہاں دعائیں ہو سکتی۔ اسی طرح رکوع میں بھی آپ نے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر، اس پر بھی امام بخاری نے باندھا کہ رکوع میں بھی دعا اللہم اغفر دعا، پھر کھڑے ہو گئے اس میں بھی آپ نے دعائیں کی ہیں۔ اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا اللہم طہرنی من الدنس، بہت اس میں بھی کر سکتے۔ یہ موقع بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہی کرنی ہے، حضور نے تعلیم دے دی۔ دو سجدوں کے درمیان بھی بیٹھنا، اس میں بھی اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی۔ سجدے میں بھی، سجدے میں تو خصوصاً آپ نے حکم فرمایا نا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے وہ زور لگا دے دعاؤں میں، فَقَامِنُ نَا يُسْتَجَابَ لَهُ، سجدے میں کی ہوئی دعاؤں کے بارے میں ضمانت ہے کہ وہ قبول ہوگی۔ یہ پاؤں پڑھ کر آپ مانگ رہے ہیں۔ پہلے ایک بات ختم، تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قنوت میں بھی پڑھ سکتے، 7 موقع ہو گئے جہاں آدمی دعائیں کر سکتا ہے۔ اب رہ گئی بات فرض اور نفل کی، کوئی فرق نہیں، فرضوں میں آپ دعائیں کریں، نفلوں میں کریں، یہ فرق اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، انہوں نے بھی معارف الحدیث میں کہا یار فرق کہیں ملتا نہیں، حضور نے فرضوں میں بھی دعائیں مانگی، اس لیے فرضوں میں مانگیں، نفلوں میں مانگیں، سنتوں میں مانگیں، جو جی چاہے مانگیں، جتنی جی چاہے، قرآن کی ہوں یا آپ کو اپنی یاد ہوں۔ اب 30